ہم یہاں پہ انشاءاللہ کچھ دلیلوں کو ذکر کریں گے جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ آیت تطہیر اول تو بطور خاص جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے نازل ہوئی ہے، اور ثانیاً یہ کہ آپ کے ساتھ دیگر ازواج شریک نہیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم اس اعتراض کو مانیں تو اس صورت میں جو متواتر روایات ہیں ان کی مخالفت لازم آتی ہے، اس لیے کہ متواتر روایات بیان کرتی ہیں کہ یہ والی جو آیت تطہیر ہے یہ بطور خاص پنجتن پاک علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی، حتیٰ کہ جناب ام سلمہ نے بھی پنجتن پاک میں شامل ہونے کی اجازت چاہی، مگر رسول خدا نے ان کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر قائم ہیں مگر آپ پنجتن پاک میں شامل نہیں ہو سکتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر یہ آیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ دیگر ازواج رسول کو بھی شامل ہوتی تو اس صورت میں چونکہ افراد کی جو کثرت ہے وہ ان کی تانیث اور مؤنث ہونے پہ دلالت کرتی ہے، تو یہاں پہ عربی زبان میں جو لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا وہ مؤنث کا استعمال ہونا چاہیے تھا، نہ کہ مذکر کا۔ دیگر آیات میں دیکھیں جو پہلے والی ہیں اور آیت تطہیر کے بعد والی جتنی بھی آیات ہیں تمام کے اندر مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن بطور خاص آیت تطہیر میں جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ مذکر افراد کی کثرت کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ اور اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو کلام کے تسلسل کے درمیان ایک بے ربط جملہ لے آتے ہیں، اور اس بے ربط جملے کو لانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بے ربط اور بے جوڑ جملے کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ کلام کے درمیان بے ربط جملہ لاتے ہیں جس سے مخاطبین کی توجہ حاصل ہوتی ہے اور وہ جانتے کہ یہ جو درمیان میں گفتگو لائی گئی ہے اس کا ضرور یہاں پہ کوئی خاص تعلق ہے اور یہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ تو یہ ایک کلام کی روش ہے کہ درمیان میں جملہ معترضہ اور بے ربط جملے کو لایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مقام پر بھی آیت تطہیر کو ازواج والے احکام کے درمیان لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے اہل بیت کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے کہ کوئی بھی اہل بیت کی برابری اور ہمسری کرنے کی کوشش نہ کرے۔ چوتھی دلیل یہ کہ اگرچہ قرآن مجید میں لفظی اور معنوی اعتبار سے تحریف واقع نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو قرآن ہمارے پاس مصحف عثمانی کا موجود ہے اس کے اندر ترتیب نزولی نہیں پائی جاتی، یعنی جو نزول کے اعتبار سے ترتیب ہے بلکہ یہ بعد میں جمع تشکیل دی گئی جس میں مختلف آیات کو مختلف مقامات پہ جمع کر دیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ازواج والی احکام کی جتنی بھی آیات ہیں وہ اس آیت تطہیر کے ساتھ نازل، ممکن ہے کہ اس کا مقام کوئی اور ہو لیکن جمع کرنے کے دوران اس کو ان آیات کے درمیان رکھ دیا گیا ہو۔ اور جناب سیدہ کی عصمت کو ثابت کرنے کی پانچویں دلیل یہ ہے کہ حدیث مشہور و معروف ہے کہ خدا کی ناراضگی فاطمہ کی ناراضگی کے ساتھ ہے اور خدا کی رضا فاطمہ کی رضا کے ساتھ ہے، تو لہٰذا جناب سیدہ کونین اپنی زندگی میں لفظی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اپنے کردار و گفتار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دے سکتی جو حکم خدا کے برخلاف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا عمل متصل ہے اور براہ راست تعلق رکھتا ہے خدا کی رضا اور خدا کی ناراضگی کے ساتھ۔